اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج جو ہے یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے اور ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور جس طرح اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا، پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ماننا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر نماز کی ادائیگی، نماز کو ماننا، فرض ماننا اور اس کی ادائیگی کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ پھر ماہ رمضان المبارک کے سال میں جب ایک مرتبہ روزے آتے ہیں تو پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور 5واں جو رکن ہے حج کرنا۔ یہ 5 رکن ہیں، تو اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار رکھے تو مسلمان نہیں رہتا۔ تو حج یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور کون سا عمل افضل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی ایمان بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے افضل جو عمل ہے وہ کیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ حضور پھر کیا ہے، یعنی اس کے بعد افضل عمل کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جہاد کرنا۔ اب دیکھیں جہاد جو ہے نا، یہ جہاد بھی بہت بڑی ایک عظیم نیکی ہے، کفار سے مقابلہ کرنا اور دین اسلام کے سربلندی کے لیے لڑنا، اپنی جان قربان کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنا وقت دینا، یہ تو لہذا یہ جہاد ہے۔ تو ایمان کے بعد جو افضل عمل حضور نے فرمایا جہاد۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بعد کون سا افضل کام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج ہے، حج کرنا یہ بھی، یعنی یہ جہاد کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت بڑی ہے، اس طرح بخاری و مسلم میں اور ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور رفث نہ کیا اور فسق نہ کیا، رفث سے مراد ہے فحش کام ہے، یہ مثلا کہ جیسے عورتوں سے ازدواجی تعلقات کے بارے میں ان معاملات کی گفتگو کرنا، تو لہذا یہ بھی حج کے دوران منع ہے۔ اور فسق یعنی گناہ سے بھی، نہ تو کسی نے کوئی فحش کام کیا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، اور گناہوں سے حضور نے فرمایا کہ اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس کے زندگی کی تمام خطائیں جو ہے وہ حج جو ہے وہ اس سے معاف ہو جائیں گے، اگر حج کی ادائیگی کے وقت اس کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو اس لیے جو حج اتنی اہم عبادت ہے کہ اس سے انسان کے تمام زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے حج پہ جانے سے پہلے بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، مثلا جیسے کسی طالب علم کا مثلا جب وہ پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو اس نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو اس نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑی وہ کوشش کرتا ہے، تیاری کر رہا ہوتا ہے، سوالات کے جوابات وہ تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی پر اس کا ڈریس اچھا ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھنے بھی وہ پڑھا لکھا نظر آنا چاہیے۔ اب اس کا انٹرویو ہو تو انٹرویو بھی اچھے طریقے سے دے، اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اس کے علاوہ بھی مثلاً ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا کسی نے باہر دوسرے ملک میں جانا ہے، اب اس کے جو لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ، بلڈ وغیرہ کے اس پر کوئی مرض نہیں، تو وہ بندہ بھی اپنے آپ کو بڑا یعنی ان چیزوں سے، ان کھانوں سے بچاتا ہے کہ کہیں میرا وہ ٹیسٹ ہے جو بلڈ ٹیسٹ، وہ مثلا اس کی رپورٹ درست غلط نہ آ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ میں اس سفر سے محروم رہ جاؤں۔ تو اسی طرح جس نے حج کے لیے جانا ہے، اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانا، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جانا، اور ایک عظیم عبادت کی تکمیل کے لیے جانا، تو اس کو بھی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ بس میں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر ہی مثلا اگر سیکھے چلا جائے، اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے تیاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو ہے کہ حج کی ادائیگی سے پہلے جو کسی کا بھی کوئی قرض وغیرہ دینا ہے وہ قرض کی ادائیگی کر دے، کسی کی امانت دینی ہے، امانت پاس ہے، ان کی امانت بھی واپس کر دے، یا اگر مثلا قرض معاف کرا لے، نہیں تو آئندہ اس کو بتا دے کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے اور واپس آ کر آپ کا وہ قرض ادا کر دوں گا، یا اسے معاف کرا لے یا اس کے لیے مزید ٹائم لے لے۔ اسی طرح جانے سے پہلے جو زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان نمازوں کی ادائیگی کر لے، اور عبادات جو مثلا ہے کہ اگر زکوٰۃ وغیرہ کئی سالوں کی رہتی نہیں دی تو لہذا وہ زکوٰۃ بھی دے دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لے۔ اور اس کے علاوہ مثلا ہے کہ اپنے آپ کو انسان سچی
توبہ کر کے جائے کہ جو جو گناہ سرزد ہوئے اور آئندہ اس کا پکا ارادہ کہ میں نے اب وہ گناہ کرنے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ سفر کی اجازت، مثلا ہے کہ اگر والدین کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو والدین کی اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ مثلا ہے کہ کسی کے والدین اکیلے رہتے ہیں اور ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو لہذا والدین سے اجازت مانگے اور ان سے اجازت لے۔ اور اسی طرح مثلا عورت نے حج کے لیے جانا ہے، کسی محرم کے ساتھ جانا ہے تو اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، شوہر سے اجازت لے اور لہذا وہ محرم کے ساتھ جائے، بغیر محرم کے وہ جائے نہ۔ بعض اوقات ہوتی خواتین عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، ایسے گروپ کے ساتھ چلی گئیں تو یا حج کے لیے جائیں گے گروپ کے ساتھ چلی گئیں، حج ان کا بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن ان کا سفر کرنا ہی حرام ہے۔ سفر بھی ایک ایک قدم پر وہ گناہ گار ہوگی، تو لہذا سفر بھی اس کا ناجائز، اگرچہ حج اور عمرہ ان کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ کوشش کرے یا شوہر کے ساتھ جائے اگر کسی عورت نے جانا، یا شوہر نہیں تو پھر کسی محرم کے ساتھ جائے۔ محرم کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، کبھی اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، جیسے والد ہے، بھائی ہے، اور ماموں ہے، چچا ہے اور سسر ہے، اسی طرح۔ اور جو محرم بھی ہے وہ بھی قابل اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی محرم جس کے ساتھ جاری ہے کوئی قابل اطمینان نہیں ہے تو لہذا اس کے ساتھ بھی جانا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج میں جانے سے پہلے مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت مقصود ہو اور ایک عظیم عبادت کی تکمیل مقصود ہو، اور لہذا اس میں ریاکاری، شہرت، دکھلاوا یا میں حج کر لوں گا تو مجھے لوگ حاجی کہیں گے، یہ نیت جو ہے نا یہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ نیت بالکل درست ہو اور اللہ کی رضا کی نیت سے ہو۔ اور دوسرا سے اس طرح حج کے لیے جب جائیں تو جو حج کے اخراجات ہیں وہ مال حلال سے ہونا چاہیے اور حرام سے نہ ہو، حلال مال ہونا چاہیے۔ جو ساتھ لے کر جائے وہ بھی حلال ہو، جو آپ مثلا ویزا، ٹکٹ وغیرہ جو بھی اس کے اخراجات کریں وہ بھی مال حلال ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی کہ جب رخصت ہونے کا وقت ہے تو سب سے دعا کریں، دوسروں کی دعا سے برکت پائے گا، کیونکہ جو دوسروں کی دعا ہے وہ قبول ہونے کے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا سے وہ، لہذا اس کی جو مثلا ہے کہ یہ حاضری وہ مقبول ہو۔ تو اس لیے جب جائیں تو اچھے طریقے سے جائیں، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگ ساتھ ہوں اور باذوق افراد ہوں جو جنہیں عبادت کا بھی ذوق ہو، شوق ہو اور خود بھی نیک ہو، تاکہ وہاں پہ جا کر ایک تو جذبہ پیدا ہو اور جو عبادت ہے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حج پہ جانے سے پہلے یہ ایک تو جیسے بندہ اپنے سامان کی پیکنگ کرتا ہے تو حج سے کچھ عرصہ جانے سے پہلے ہی یعنی ایک واک جو ہے نا، چلنے پھرنے کی عادت ہے، کم از کم وہ 2-3 کلومیٹر چلنے کی، 5 کلومیٹر چلنے کی اس کی روٹین ہونی چاہیے عادت، تاکہ وہاں پہ جائے تو جو پیدل چلنے والا کام ہے وہاں پہ اس کو دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حج کی تیاری سے متعلق باتیں کو ان کو اسی طرح جب مثلا جائیں تو اپنی ضرورت کے کپڑے، ضرورت کا سامان ہے، مثلا کہ ہینڈ کیری یا ایک پیچھے مثلا ہے کہ کندھوں پر لٹکانے والا بیگ اور ایک بڑا بیگ جس میں کہ جو مثلا ہینڈ کیری وغیرہ اس میں اپنے وہ سامان رکھیں جو آپ مثلا میڈیسن وغیرہ یا ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ رکھیں، لیکن اس میں کوئی چاقو، نیل کٹر اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ نکال کر پھینک دیں گے۔ تو باقی جو احرام وغیرہ اگر مثلا آپ جا رہے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹ ہے آپ کی، تو احرام وغیرہ اپنی وہ ہینڈ کیری کے اندر رکھیں تاکہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں تو احرام کو نکالیں اور احرام کی چادریں اور پہن لیں۔ تو اس طرح ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔